وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اکیلے اللہ کا تو تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، یا پھر معنی ہے نفرت کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ذکر کیا جائے ان لوگوں کا جو اس کے سوا ہیں تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا یہ رویہ بیان کیا ہے کہ مشرکین کا یہ رویہ ہے کہ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت پہ بات مبنی ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، وہی سب کا مالک ہے، لیکن جب یہ کہا جائے نا کہ ایک اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ایک ہی اللہ سب کچھ دینے والا ہے، تو مشرکین جو جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، تنگ پڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب اللہ کے ساتھ اوروں کا ذکر کیا جائے جو ان کے معبود ہیں، نہیں جی یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیار دیے ہوئے ہیں، یہ بھی تصرف کے مالک ہیں، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہی مشرکین مکہ آپ کو کہتے تھے کہ ہمارے بتوں کی تردید نہ کریں، بس آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ لیکن چونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اگر بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی، یا جو اس وقت کے معبود تھے، بت بنائے ہوئے تھے، تراشے ہوئے تھے، تو ان کی اگر صفات بیان کی جائیں تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، اگر اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو وہ تنگ پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت کیا ہے، قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو، عالم الغیب والشہادۃ، وہ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان اس چیز میں جس میں تھے وہ دنیا میں اختلاف کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، کہہ دیں کہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کا، اور چھپی ہوئی ظاہر باتوں کو وہ جانتا ہے۔ تو جب آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، تو پھر جب پیدا کرنے والا وہ ہے، سب سے مسئلہ مشکل تو پیدا کرنا نا، تو جب پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے تو پھر اس کا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ تو یہ تو نہیں پیدا کوئی کرے تو ذکر کسی کا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو کہ پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا تمہارے اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ تھے اختلاف کرتے دنیا میں، جو ان کا اختلاف تھا اس میں اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر تھا۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اس کی مثل یعنی اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ، تو البتہ وہ فدیہ دیں، بدلہ دیں اس کے ساتھ برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔ وَبَدَلَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو تھے وہ برا گمان رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن جب آئے گا تو ظالم لوگ جو ہیں، تو ظالم سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو ظلم کا عام معنی ہوتا ہے زیادتی جو ہم کرتے ہیں، تو اصل معنی اس کا ظالم کا معنی ہوتا ہے کہ اصل چیز جو ہوتی ہے اس کو ہٹا کر دوسری چیز پہ رکھنا، یعنی جو اصل چیز کا محل ہے اس کو اٹھا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں ظلم، کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ ہے شرک، جیسے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ایک ظلم ہے۔ تو شرک یہ ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ غیروں میں داخل کر دینی، اللہ کے مد مقابل کسی کو ٹھہرا دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم لوگ کل قیامت کے دن اگر ان کے پاس جو کچھ اللہ پاک نے زمین میں بنایا ہوا ہے، پوری زمین اور اس کے برابر ایک اور بھی، اتنا اگر ظالم کے پاس بھی مال و متاع ہو تو وہ اللہ کے قیامت کے دن بنائے ہوئے برے عذاب سے بچنے کے لیے، اس کا بدلہ دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ آتا ہے سورہ معارج میں، جو 29 پارے میں صورت ہے، کہ جب ظالموں کو، مجرموں کو، پاگیوں کو پکڑا جائے گا نا، تو وہ کہیں گے اللہ میری جگہ پہ میرے بیٹوں کو پکڑ لو، میری بیوی کو پکڑ لو، میرے بھائیوں کو پکڑ لو، اور بلکہ کہے گا کہ اللہ جی جو کچھ زمین میں ہے سب کو پکڑ لو لیکن مجھے بچا دو۔ تو کہا جائے کلا انہا لظا، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، آج تجھے آگ پکڑے گی، کرے تو بڑھے کوئی، یہ نہیں ہوگا، جس نے کرنا ہے اسی نے پکڑا، باپ کرے گا تو باپ پکڑا جائے گا، بیٹا کرے گا بیٹا پکڑا جائے گا، بیوی ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہے، کسی نے کسی کا نہیں بھرنا، ادھر اسی نے بھرنا ہے جو جسی نے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے، جو تھے وہ برا گمان رکھتے، جو دنیا میں وہ سمجھتے تھے نا نہیں کچھ بھی نہیں ہونا، دیکھی جائے گی آگے جا کے، تو آج ان کے برے گمان، برے خیالات جو تھے وہ آج سب ظاہر کر دیے جائیں گے کہ جو تم نے برے خیالات دنیا میں رکھے ہوئے تھے۔ وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائے کر دیا جائے گا ان کے لیے جو تھی انہوں نے برائی کمائی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو وہ چیز جو تھے وہ دنیا میں مذاق کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی انہوں نے برائیاں کی ہوں گی وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جو کچھ وہ دنیا میں مذاق ٹھٹھا کرتے تھے وہ بھی ان کو گھیر لے گا، کہ آج تو دنیا میں مذاق کرتے تھے نیک لوگوں کو، یا جو اللہ کی طرف توحید کی طرف دعوت دیتے تھے ان کو مذاق کرتے تھے، تو کل قیامت کے دن سب کچھ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، جو وہ برے کام بھی کرتے تھے اور جو وہ مذاق بھی کرتے تھے، پھر اسی کے مطابق ان کو جزا سزا ملے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔